بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پر انشاءاللہ عزیز ہم آپ کو اسلامی واقعات، آپ کے مسائل کا حل اور وظائف، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کے نامور بادشاہوں کے واقعات اور صحابہ اکرام کی زندگی کے سنہری اصول آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ، واقعات اور ہسٹری آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے یوزر ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو بآسانی سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ عزیز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ والدین جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور ان کی عمریں گزر رہی ہیں اور اس وجہ سے انہیں کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے اور توکل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صبر کرے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بالکل مایوس نہیں کرتے، لیکن انسان کو بھی ہر وقت ہمتن گوش اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین جو اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کی عمریں گزر رہی ہیں، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی اچھا اور مناسب اور ایسا رشتہ نہیں مل رہا ہے جس سے کہ وہ اپنے بچوں کے گھر بسائیں، تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھرپور توکل کریں، بھروسے کے ساتھ اپنی نیت کو صاف کریں اور اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں رشتے کے لیے سب سے بہترین دعا موجود ہے، اس کا ہمیں شعور اور ادراک نہیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس کا ذکر کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف آ رہے تھے تو ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ اپنا وطن تھا اور نہ رہنے کے لیے کچھ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو قرآن کی جو آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے جب التجا کی، تو آگے چل کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی آیت ہے، وہ کس صورت میں ہے، اور آیت نمبر کون سی ہے جس کے پڑھنے سے مسلسل انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور وہ والدین جو کافی عرصے سے اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی نہیں رہی، ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں لیکن ان کے مناسب رشتے نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ عزیز بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، صبح دوپہر شام، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ شروع میں درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں۔ لہذا معزز سامعین، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی آیت ہے جو حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کر کے پڑھی۔ اب ہم آپ کو قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی۔ فَسَقَى لَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے، کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو جی ہاں، یہ وہ آیت ہے قرآن کی جو کہ سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جی معزز سامعین، یہ وہ آیت ہے جس کو کثرت سے کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے مدد فرماتے ہیں اور ان کی تمام مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ یہ خصوص بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے، تو ان کو چاہیے کہ اس آیت کو کثرت سے اس کا ذکر کریں دن رات، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، اپنے فضل سے ان کی مدد فرمائے گا اور ان کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ معزز سامعین، زندگی کی ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے میرے رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیوں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ بھوکے تھے، کھانا بھی کھلایا، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے لیے ایک عورت کا بھی انتظام کیا جو ان کی بیوی بنی، اور اس طرح ان کا کوئی
وطن نہیں تھا، ایک ملک میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی عمریں گزر رہی ہیں، اور والدین اسی پریشانی کی وجہ سے بوڑھے ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں جا رہے ہیں، پریشانی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ یہ دعا خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ کثرت سے پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف شروع میں اور 3 بار درود شریف آخر میں، اور درمیان میں یہ جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، 21 بار 100 ٹائم جتنی وہ تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، دل جمی سے پڑھتے ہیں، دل لگا کے پڑھیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں اور یہ دعا کثرت سے پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ درمیان میں یہ جو دعا ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، 21 بار 100 ٹائم جتنی وہ تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، دل جمی سے پڑھتے ہیں، دل لگا کے پڑھیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں اور یہ دعا کثرت سے پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔